حارث نواز صاحب، ایک تو جو بات یہاں پر ہوئی کہ پالیسی ادارہ جاتی ہوتی ہے یا شخصیات کی ہوتی ہے، اس پہ اپنا اوپینین دیجیے گا. انسداد دہشت گردی ایکٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، تو کوئی انسانی حقوق کو ذرا سی بھی جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے شبہ ہو، شبہ تو اب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں اس کی بنیاد پہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے مجھ پہ، تو 3 ماہ کی حراست میں رکھا جائے اور وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکے مزید 3 ماہ کے لیے. سو اب یہاں پر اینٹی ٹیررزم لاز کا استعمال ہوتا ہے شاعر احمد فرحات کے خلاف، ایمان مزاری کے اوپر جہاں الزام لگتا ہے کار سرکار میں مداخلت کا تو دفعات لگتی ہیں ٹیررزم کی. سو یہ کس طریقے سے جسٹیفائڈ ہے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اب صاحب، بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں مسلح افواج کے خلاف اس طرح باتیں نہیں جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں. اور دشمن کا نیریٹو کیا ہے آپ دیکھیں نا، یہ اس وقت بڑی ہی سیریس 5th جنریشن وار میں یو بریک دا ول آف دا پیپل آف پاکستان بائی پوٹنگ یور اون نیریٹو ان کہ جی فوج عوام کو لڑا دیں، فوج کو کمزور کریں، خدا نہ خواستہ پاکستان کے اس کے بعد نقصان پہنچائے. یہ نیریٹو ہے. اس میں چاہے سوشل میڈیا ہو یا ملک کے اندر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آئی فیل کہ اینیبڈی ہو ٹاکس اگینسٹ آرم فورسز اور وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرے، اس کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں ہونا چاہیے. نہ انڈیا میں ہے نہ کہیں پر ہے، کوئی بولتا نہیں ہے. ان کے بڑے سخت قانون ہیں. اس لیے اس کے اوپر میرے خیال میں بالکل ضرورت تھی ہے. آپ کے سامنے 9 مئی اگر یہ قانون ہوتا تو کبھی 9 میں نہ ہوتا. جس طریقے سے لاہور میں گئے شہداء، نشان حیدر شہداء کی جتنے یادگاریں تھیں ان کو ان کی بے حرمتی کی گئی. آپ کے سامنے وہ جہاز جو ایک سمبل تھا پاکستان کا ممالک کا، اس کو نقصان پہنچایا گیا. Is it tolerable? It should never be acceptable. لوگوں کو ڈر ہونا چاہیے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر جانے کے اوپر، ملٹری کے اوپر، آپ جیش کے اوپر حملے کرنے کی. They should never do it. It's a دیکھیں اسٹرانگ ملٹری the symbol of strong federation. اگر آپ فوج کو مضبوط کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے نا فیڈریشن اسٹرانگ، ورنہ پوری کوشش ہے دنیا کی جو ہماری خلاف قوتیں کام کر رہی ہیں. آپ عراق کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، سیریا کو دیکھ لیں، جہاں جہاں فوج کمزور تھی، عوام کا آپس میں سر یہ طریقہ کار ٹھیک ہوگا بریگیڈیئر صاحب؟ 3 ماہ کی حراست کسی شبے کے تحت اگر کسی شخص پر شبہ ہوتا ہے، لیکن وہ شبہ اس وقت ہوگا جب وہ 100% ایکشنیبل پروسیکیوشن ایویڈنس ہوگی. ایسے نہیں اٹھا لیجیے کہ ہر ایک اٹھائیں گے. دے ول ہیو اے پراپر ایک اس کا لیا جائے گا، اس کی انکوائری کی جائے گی، ڈسکریٹ انکوائری ہوگی. ریزنیبل شبہ کہ سسپیشن کے الفاظ استعمال کیے گئے، یہ کون طے کرے گا حارث صاحب؟ شبہ دیکھیں وہ کرے گی جو عام جن کے خلاف بات ہو رہی ہے. دے ول اس کو سرویلنس کر رہے ہوں گے، اس کو چیک کر رہے ہوں گے، اس کی پوسٹ ہوتی ہیں وہ چیک کر رہے ہوں گے، اس کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہوں گے، کس سے ملتا ہے، کیا بات کرتا ہے، پرائیویٹلی کیا بات کر رہا ہے، کتنی نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں سرویلنس کا اختیار تو ویسے بھی ہے. حارث نواز صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس آپ کے اس پوائنٹ پہ جی میں حارث خلیق صاحب کا بھی پوائنٹ شامل کر لیتی ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے اس کو مزید بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے. حارث خلیق صاحب ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ بتا سکیں کہ کسی شخص کے اوپر محض شبہ ہو اور اس کو حراست میں لے لیا جائے تو اس کے انسانی حقوق کے اعتبار سے وہ کس طریقے سے اس کے بنیادی حقوق کے خلاف؟ پاکستان کے بنیادی آئین کی خلاف ورزی ہے یہ. اور 1-2 باتیں بریگیڈ صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، میرے ہم نام بھی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں ڈر نہیں، عزت ہونی چاہیے. اور بھارت پہ 35 برس فوج نے براہ راست حکومت نہیں کی اور 20 سال انڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں کیا پولیٹیکل پروسیس کو. تو پاکستان کی اپنی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے اور یہ بالکل غلط ہوا جو 9 مئی کو ہوا. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. وائلنس کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. پیسفل اسمبلی ہونی چاہیے، یعنی فریڈم ہونی چاہیے پیسفل اسمبلی کی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس دائرے کار میں رہ کے بات کرنی چاہیے. سب ادارے اگر اپنا کام کریں، ٹرائیکاٹمی آف پاور ہو، ایگزیکٹو کی طرح رہے، اور ہر چیز میں آپ اپنے اپنے اگر شعبے میں، جیسے ابھی ہم پارلیمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا، گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا، تو جو کام اگر کوئی ریاست کرتی ہے، مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسکول گیا ہوں تو میرے جو ذہن پہ اس کریکولم کے اثرات ہیں وہ کتنی دیر تک قائم رہے. تو یہ چیزیں تو ایسے نہیں ہے نا. تو ان پوری ہسٹری میں ایوریبڈی ہیز ٹو شیئر دیٹ رسپانسبلٹی. ان کی جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ پاکستان کو شام اور عراق نہیں بننا چاہیے. پاکستان کو ایک مضبوط، ہر ریاست کو ایک مضبوط مسلح فوج چاہیے، اور لیکن وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی قدر و منزلت ہو، اتنی عزت ہو، وہ ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل پروسیسز سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ کرنے دیں ان سیاستدانوں کو، لڑنے دیں عطا تارڑ کو اور شاہد خٹک کو.
یہ اس میں بالکل کسی قسم کا حصہ نہ ڈالیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اپنے کانٹیکسٹ کو سمجھنا اور چیزوں کو درست کرنا. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق میں آپ جو یہ اس قسم آلریڈی ہمارے کلونیل لاز ہیں, آلریڈی ہمارے ایسے کلونیل لاز ہیں جو انگریز کے بنائے ہوئے چھوڑے ہوئے ہیں, جو متصادم ہیں, متضاد ہیں ہمارے دستور سے, تو ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے. اچھے جائے کہ ہم مزید ایسی قانون سازی کرتے چلے جائیں جو فنڈامنٹل فریڈمز انشرائنڈ ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہمارے جتنے فوجی ہیں وہ شہری بھی تو ہیں نا, یا جتنے شہری ہیں ان کو بھی رعایا کے طور پہ تو نہیں دیکھنا چاہیے. تو وہ جو آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف قانون سازی نہ کریں, بس یہ ایک بنیادی سی ڈیمانڈ ہے. باقی آپ بالکل آپ جوڈیشل پروسیس کے لوگوں کو پکڑیں جن پہ آپ کو شک ہے, فیئر ٹرائل دیں ان کو, اور انہیں قرار واقعی سزا دیں اگر ثابت ہو جاتا ہے.